کہ مخلوق میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم بخیار خلق اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم کو میں خیار خلق اللہ سے، اللہ کے مخلوق میں اللہ کے ولیوں سے آگاہ نہ کر دوں، ان کی پہچان نہ بتا دوں؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ پہچان بتائیے۔ مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ، اللہ کے پیاروں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے چہروں کو تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، جب ان کو دیکھتے تھے ہم دنیا و ما فیہا کو بھول کر صرف خدا کو یاد کرتے تھے، ہمیں خدا کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، پاپی ضرور ہیں، اسیاں شعار ضرور ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارا کمال نہیں، یہ میاں بشیر صاحب کے چہرہ انور کا کمال ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا اس کا دل روشن ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 2009 کا واقعہ ہے۔ مولانا نثار صاحب نے ایک ایسا طریقہ کار دے دیا ہے کہ واقعی آج حاجی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس ہے۔ حاجی بابا صاحب کے تعلق سے تو نہیں، چونکہ میں نے چشمدید کوئی میرے پاس ایسا واقعہ نہیں۔ مولانا نثار صاحب نے بڑی اچھی معلومات اس خاندان کے تعلق سے دی ہے۔ میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2009 میں مول روڈ نہیں بنی تھی، تب میں یہاں سے پیدل گیا۔ 9 علماء کرام کا قافلہ تھا، ایک دو ہمارے پاس غیر عالم بھی تھے، میرا بھائی بھی تھا سگا۔ بابا جی صاحب حضرت میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم پہنچے، وہ گرمی کا موسم تھا اور وہاں مسجد شریف جو لار شریف بنی اس کے سامنے کرسیاں لگی ہوئی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھنے میں انہوں نے اس وقت کشمیر میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس واقعے کی بنیاد پہ کسی دیوبندی نے کوئی غلط کاری کی تھی، جس واقعے کی وجہ سے امت مسلمہ بڑی شرمسار تھی۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے ارے فلاں جگہ وہ فلاں وہ وابی مولوی ہے، اس نے اس طرح کوئی غلط کاری کر کے اشارہ آپ سمجھ لیں۔ تو جیسا یہ کہا اللہ کی قسم میں نے سوچا کہ یہاں تقریباً 100-200 آدمی بیٹھا ہے، عوام کے لوگ بیٹھے ہیں، سبھی لوگ ان رازوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اگر بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ بات نہ کرتے، ہم مولویوں کو اگر عبرت دینا چاہتے ہیں تو الگ سے بیٹھ کر اگر ہمیں سمجھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں اس بات کی بجانو دل گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دل میں سوچا تھا، کہا نہیں۔ اتنی دیر میں چند لمحے گزرے تھے، میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ یار میرا تو یہ تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی، مینا یہ خاص گل جڑی تھی یہ پبلک میں نہیں کرنی تھی، وہ نہ مولوی نہ الگ بحث کے کر لیتا تو بڑی چنگی گل ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں پانی ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ نے ان کو ایسا کشف دیا ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر کوئی بندہ خیال میں کوئی چیز لاتا ہے اس سے پہلے میاں بشیر صاحب کو اس کی آگاہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس پیر سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے وہ پیر بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی 10 انگوٹھیوں پہ انگوٹھیاں لگا رکھی ہے، 10 انگلیوں پر، اور پاؤں میں کڑے لگا رکھے ہیں، داڑھی ان کی بالکل سفید چٹ ہو چکی ہے۔ شریعت ان کا لباس دیکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، ان کو صبح نماز فجر کے وقت خراٹے دار نیند نہ دیکھیے۔ یہ سارے معاملات دیکھ کر ہمیں لگا کہ یہ ڈھونگی ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن میاں بشیر کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیر سے جوڑا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے حبیب کی نگاہ عنایت ہے کہ جس پیر سے جڑے ہیں وہ شریعت مصطفیٰ کا باغی نہیں، شریعت مصطفیٰ کا عامل ہے، پہرے دار ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اور ہم تو بڑے ناشکرے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جو ولیوں سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ولیوں کے نقوش قدم سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی تکالیف اٹھاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کیا منظر ہوگا، وہ ان کا عذاب کیا ہوگا، وہ رب جانے یا رب کا حبیب جانے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں میاں صاحب جیسا پیر ملا ہے ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اور میاں الطاف صاحب جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہیں، چونکہ جیسے انہوں نے فرمایا ان کے دادا نے ان کو اپنی زبان چسائی ہے، ہمارے لیے یہی بڑی سند ہے، ہمیں اسے ہی تسلیم کر لینا ہے، چونو چرا میں یا کیوں نہ کہ ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو ولیوں سے پھرتے ہیں، نقوش مصطفیٰ سے برگشتہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، اسی دوران ایک وہ بندہ تھا جو زکوٰۃ کا بظاہر انکار ہی ہونا یا اس
उसका मुनकिर होना साबित तो नहीं था, इसलिए उस पे हुक्म कुफ्र शिर्क नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन वो मदीना पाक से बहुत दूर चला गया, अपने माल मवेशियों में वो इस तरह से महव हो गया कि वो ज़कात देना भी भूल गया, शरीयत मुस्तफा से भी बरगश्ता हो गया। आखिर वो नजारा देखा जब वो बंदा दुनिया से चला गया, उसकी मैयत लाई गई, सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, सहाबाए किराम सफ़े बांध कर जनाजे के लिए तैयार है, उसकी मैयत रखी हुई है। जब उसको गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, कफन देकर उसको जब चारपाई पर रखा हुआ था, ताबूत में जनाजे के लिए तैयार किया हुआ था, उस वक्त क्या देखते हैं, अचानक से उसके कफन में हरकत होने लगी, वो हिलने लगा। आखिर उस कफन को खोला, देखा इसमें माजरा क्या है, मामला क्या है। अभी तो नमाज जनाजा होनी है, सफे खड़ी हो चुकी है, इसको आखिर ये तकलीफ क्या हो रही है। जैसा ही कफन खोल के देखा, मुसलमानों दिल खोल कर ये बातें सुनने की जरूरत है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं, बल्कि इसे अपने जहनों में बसाना है। उसका जब कफन खोला गया, कफन खोलने के बाद देखते हैं क्या है, उस पे एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से काला नाग, काला सांप मुसल्लत हो चुका है। अल्लाह अकबर। इतना देखते ही वो जितने भी अहबाब थे नमाज पढ़ने वाले, उन्होंने फौरन एक दूसरे से कहा कि लाठी डंडे का इंतजाम करके सांप को मारा जाए। बड़ा खतरनाक सांप था, उसकी शक्ल, वैसे भी सांप की शक्ल बड़ी खौफनाक होती है, लेकिन वो मिन जानिबिल्लाह उस बंदे पर मुसल्लत किया गया था जो वलियों का गुस्ताख था, सहाबा का गुस्ताख था, अल्लाह के रसूल की शरीयत का बागी हो चुका था, अल्लाह के रसूल की शरीयत से बरगश्ता हो चुका था। जब वो देखा गया, कफन खोला, तो सांप को मारने की तैयारी हुई, मारने लगे। सांप को अल्लाह ने जबान दी तो वो बोलने लगा कि इन अल्लाह अमरनी अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, मुझे मत मारना, मुझे मेरे रब ने इस पर मुसल्लत किया है, अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, के क़यामत तक मैं इसको अज़ाब देता रहूंगा। अल्लाह अकबर। हाज़िरीन ने पूछा, ऐसा जब तुझे रब ने कुव्वते गोयाई दे दी, अब तू ये भी तो बता दे, हम तुझे नहीं मारेंगे जब तुझे तेरे रब ने भेजा है इस बंदे के लिए। आखिर वजह क्या है, इसका कसूर क्या है, इसकी गलती क्या है, इसका गुनाह क्या है, जिसकी वजह से अभी कब्र में क्या होना तो वो बात की बात है, अभी सामने ही उसको निशाने इबरत बना दिया गया और वो कफन को तुझे इसके लिए भेजा गया, सजा के लिए। इसकी खताएं क्या हैं? मुसलमानों, दिल से सुनने की जरूरत है। उसने कहा खताया हूँ सलास, इसकी 3 बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से अभी कब्र में दफन करने से पहले पहले अल्लाह ने इसको अजाब देना शुरू कर लिया। कहा क्या खताएं हैं? कहा इज़ा समिअल अज़ान ला यजिउ लिल जबा, इसकी सबसे बड़ी गलती पहली यह है कि जब ये अजान सुनता था नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह अकबर। मैं आपको और उलमाए किराम को गवाह बनाकर कहता हूँ, हम सुबह शाम बाबा जी की रट लगाते रहे, मियाँ बशीर साहब कहते रहे और औलिया किराम का नाम लेते रहे, लेकिन अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, गोया हम मियाँ बशीर साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उनके नक्शे कदम से दूर जा चुके हैं। क्या मियाँ बशीर साहब नमाजें नहीं पढ़ते थे? यकीनन पढ़ते थे। अगर कोई उनका चाहने वाला है, उसे उनकी महफिल में यह अहद करना होगा कि हम जिंदगी भर बाबा जी आपकी मोहब्बत हमारे लिए सरमाया आखिरत है, लेकिन साथ में आपके नक्शे कदम पर चल के हम पंजगाना नमाजें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहली गलती क्या है? सांप को कहा गया कि जब तुझे जबान मिल गई है तो तू ये तो बता इसकी गलतियां क्या हैं। उसने कहा खताया हूँ सलास, इसकी 3 गलतियां हैं। पहली गलती ये कि इज़ा समिअल अज़ान ला यजिउ लिल जमात व ला युसल्ली, एक रिवायत में यह है कि वो जमात के लिए नहीं आता था, मस्जिद की जानिब नहीं जाता था, और दूसरी ये कि ये नमाज नहीं पढ़ता था। तो गोया नमाज ना पढ़ने की वजह से रब ने उस सांप को उस पर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह अकबर। कहा दूसरी क्या गलती है? कहा ला युअद्दी ज़का, अल्लाह ने इसे दौलत दी थी, साहिब निसाब बनाया था, साहिब हैसियत बनाया था, लेकिन ला युअद्दी ज़का, और साहिब निसाब होकर भी ये रब की बारगाह में ज़कात नहीं देता था। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारका में उलमा ने पढ़ा होगा, उलमा की तवज्जो का मैं मोहताज हूँ। आखिर जो बंदा ज़कात नहीं देता है साहिब निसाब होकर, रब का हक या जमीन की पैदावार पर फसल के मौके पर जमीन का हक अदा नहीं करता है। हमने हदीस शरीफ में बजाते खुद पढ़ा, उलमा ने भी पढ़ा होगा, बड़ी मशहूर रिवायत है कि ऐस ज़कात न देने वाले के ऊपर एक गंजा सांप मुसल्लत किया जाता है। गंजा सांप होता कब है? सांपों की बड़ी लंबी उम्रें होती हैं। एक सांप 1000 साल का होता है तो उससे बाल आते हैं,
انسانوں کو تو پیدا ہوتے ہی بال آتے ہیں، لیکن سانپ کی خصلت یہ ہے، سانپ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ گنجا سانپ 1000 سال عمر ہوتی تو سانپ اس پر سر کے بال آتے ہیں، اور 1000 سال گزرنے کے بعد وہ اس کے بال جھڑ جاتے ہیں تو گنجا ہو جاتا ہے۔ ایسا زہریلا سانپ اس بندے پر مسلط کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اس کی غلطی یہ کہ اذان سنتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسری یہ کہ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور تیسری بڑی بات یہ تھی لا يسمع قول العلماء، کہ وہ علماء کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، علماء سے پند و نصیحت کرتے تھے، وہ علماء کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتا تھا، علماء کی عزت و عصمت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، علماء کا ادب و احترام اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان 3 غلطیوں کی بنیاد پر ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے قیامت تک اسے ڈستا رہوں، قیامت تک اسے عذاب دیتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی ولیوں کی محفل میں آئے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے نقوش قدم کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں کا معیار ولایت کیا ہے اسے سمجھیے، تو یہ ہمارا آنا یہاں قبول ہوگا۔ اور آپ ناز کرو اپنی قسمت پر، آپ کو نہ میں نے بلایا ہے، نہ مولانا نثار نے بلایا، نہ حافظ اقبال نے، اور نہ حاجی رشید صاحب نے، آپ کو حضرت حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت رکھے وہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ غافل نہیں۔ میاں بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے لسانہ میں چودھری اسلم صاحب کے گھر میں نے خود سنا ہے، میاں بشیر صاحب فرماتے ہیں بہت سارا میرا مرید ہمیں